السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پیچھے یہ آیت ہماری تھی، آیت نمبر 52، اس میں سے تھوڑا سا ہمارا کچھ کم تھا، تو آج انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پیچھے والی آیت نمبر 52 کے اندر اللہ رب العزت نے بہت اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے اس آیت کا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ بڑی اہم بات ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھا دی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، اور وہ چیزیں، ان چیزوں کے نام فرشتے نہیں جانتے تھے۔ فرشتوں کو صرف اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں سے ممتاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرشتوں سے اعلیٰ اس لیے قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا۔ فرشتے صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی چیز کے اندر انوینشنز نہیں کرتے، نہ وہ کسی چیز کے اندر مزید ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ علم کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ جستجو رکھتے ہیں اس چیز کی ان کو مزید علم ملے، نہ وہ اس چیز کے بارے میں تگودو کرتے ہیں، نہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ خاصیت ڈالی ہے کہ انسان علم کو حاصل کرنے کی جستجو بھی رکھتا ہے اور وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے ہی کام پر مامور ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو ممتاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بتایا کہ انسان کی اہمیت کیا تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اور اس کے بارے میں پیچھے ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اکثر اوقات میں اسٹیٹس پڑھتی ہوں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر سزا کے طور پر بھیجا، اور تم انسان اس زمین میں اپنی سکون تلاش کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون ملے۔ تو اگر ہم لوگ یہ سمجھیں، نعوذ باللہ، ہمیں اپنے الفاظ کے اندر بہت غور اور فکر کرنا چاہیے۔ جو ہم بولتے ہیں یہ بات، ہم کس طرح سے کسی نبی کے بارے میں یہ بات بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ہی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 30 کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسے ہی چلانا تھا، اور اللہ رب العزت سب سے بہتر جانتے تھے کہ اس کائنات نظام کو کیسے چلنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جنت اور جہنم کے بنانے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی تخلیق کی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بھی ساتھ میں ہی تخلیق کر دیا۔ اور ہم اس آیت کی روح سے جب یہ جانتے ہیں یہ بات کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو پھر ہم یہ باتیں کہہ کر کتنے بڑے منکر بنتے ہیں اس آیت سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہہ دیا۔ ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت دھیان رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹے چھوٹے سے اسٹیٹس ہمیں بہت بڑی گمراہی میں ڈالیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم بات کر رہے تھے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سکھا دیے، اور پھر انہوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بتا دیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب پہلے سوال فرشتوں سے کیا، کیونکہ فرشتے کہہ رہے تھے نا اللہ تعالیٰ سے حجت کر رہے تھے کہ اے اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ فرشتوں نے سب سے پہلی بات جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا شروع کیا، پہلی بات انہوں نے سب سے پہلا کیا کہا؟ کلمہ سبحانک، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ سبحانک، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ اپنی حمد و ثنا بیان کرنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکاریں، ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارتے ہیں تو اپنے گلے شکووں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی نہیں دیا، اللہ نے ہمیں یہ بھی نہیں دیا، ہم سے یہ بھی چھین لیا، یہ بھی چھین لیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے آغاز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی حمد و ثنا پسند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ کلام ضرور بتلائیے، تو جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے فرشتوں کے لیے بھی پسند کیا۔ آپ نے دیکھا کہ فرشتوں نے پہلی بات اللہ تعالیٰ سے کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ سبحانکا، پاک ہے رب کائنات تو، ساری کی ساری تعریفیں تیری ہی ہیں، تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو انہوں نے کیا دعا کی؟ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ اسی طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں یہی دعا کی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا کتنا اہم ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے اور میزان پر وہ بہت ہی بھاری ہیں، اور وہ رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں، ہمارے رب کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یاد رکھیے کہ ہماری زبان پر جو کلمات، جو الفاظ اس زندگی میں موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ نزا کی حالت میں بھی ہماری زبان سے وہی کلمات جاری کروائے گا۔ اگر ہماری زبان کر رہے گی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہماری زبان کو سوکھنے نہیں دے گا، وہ ہماری زبان کو اس وقت بھی تر ہی رکھے گا اپنے کلام سے، اپنے ذکر سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو نزا کی سختیوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نزا کی حالت کو آسان کرے، اور اس لمحے رب کائنات ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کروا دے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے سامنے آس پاس ان لوگوں کو ہمارے آس پاس رکھے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرے، جو رب کائنات کی طرف ہمیں ہمارا دل اللہ کی طرف جوڑیں، ہمیں اللہ کی یاد دلائیں۔ اگلی آیت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ پھر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم اب تو ان چیزوں کے نام مجھے بتلا۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں سے کہا، اور کیا کہا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سارے غیب کو جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ان کو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا مراد تھی یہ کہنے کی؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت اس سے یہ مراد تھی اللہ تعالیٰ کے کہنے کی کہ اس وقت جو شیطان، جو ابلیس فرشتوں کے ساتھ اوپر رہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو تکبر پروان چڑھ رہا تھا اس سے واقف تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد، آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے شیطان جو ابلیس فرشتوں کے ساتھ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی بھی آزمائش کی۔ کیا آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی؟ اس وقت ابلیس کو لگتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بھی اتنا عطا کر دیا ہے کہ اگر علم کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے شیطان کے پاس اور 1 حصہ علم کا پوری زمین کے انسانوں کے پاس ہے۔
تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھے ہی خلیفہ چنیں گے، مجھے ہی خلیفہ بنایا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو اس کے دل میں تکبر بھی آیا، حسد بھی آیا۔ یہ وہ پہلا گناہ تھا جو پہلا گناہ کیا گیا وہ کیا تھا؟ تکبر۔ اس کے دل میں تکبر آیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ کیا دیا کہ اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ یہ سجدہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیماً سجدہ تھا۔ ایک تو تعظیم کے طور پر، اور دوسرا سجدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ تعظیم کے طور پر سجدہ پہلی امتوں میں کیا جاتا تھا اور اس میں منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب دیکھا گیا کہ جب تعظیماً سجدہ کرتے کرتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسانوں کو بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر منع کر دیا کہ انسان کے سامنے تعظیماً بھی جھکنا، اپنے سر کو جھکانے کا حکم نہیں ہے۔ ہم اپنے سروں کو نیچے جھکا نہیں سکتے انسانوں کے سامنے بھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوا ہم کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، اور ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا، سارے کے سارے سر بسجود ہو گئے۔ پہلا سجدہ جو فرشتوں نے کیا وہ اس لیے کیا کہ اللہ کا حکم تھا، لیکن ابلیس وہ واحد تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ وہ تکبر میں آ گیا، اس نے انکار بھی کیا، ابا واستکبرا، اور تکبر بھی کیا۔ جب اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، تو پھر فرشتے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے کہ اے اللہ، ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی، الحمدللہ، سبحان اللہ کہ ہم پاک ہیں، تو پاک ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیرے آگے سر بسجود ہو سکے، اور اللہ نے ہمیں اس ابلیس کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی جب سجدہ کریں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف اور یہ خشیت ڈال دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ابلیس نے کیا۔ اب اس کے بارے میں ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ سورۃ الحجر کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 29، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اب اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں بڑا عجیب و غریب باتیں بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت کی شمولیت انسان کے اندر آ گئی، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اندر سے کچھ کمی ہو گئی، نعوذ باللہ۔ سورۃ الحجر کی آیت 29 کے اندر کی بہت سے لوگوں نے نعوذ باللہ بہت سے عجیب غلوب پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح سے سورج جب آسمان پر روشنی کرتا ہے تو اس کی کرنیں زمین کو روشن کر دیتی ہیں، اس کی کرنوں سے زمین روشن ہو جاتی ہے، سورج کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، اس کی روشنی سے، اس کی کرنوں سے سورج کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر روح ڈالی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح کو پھونکا، یہ صرف اور صرف انسان کی قابلیت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایسا کیا۔ باقی رب کائنات نے جتنی بھی تخلیقات کی، چاہے وہ حیوانات، جانور، فرشتے، اللہ تعالیٰ کے تمام کائنات کے اندر ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حکم دیا، کن فیکون، تو وہ ہو گیا۔ لیکن رب کائنات نے ہم انسانوں کے اندر روح کو پھونکا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز بنایا، ہم میں عقل، شعور اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی جو باقیوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچ، غلط اور درست راستے ہمیں بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا، اب تم درست راستے پر چلو یا غلط راستے کو اپنا لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنی انٹیلیجنس دے دی ہے تو پھر کیا اللہ رب العزت ہمیں معاف کریں گے، ہمیں چھوڑیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے احکامات پر عمل نہیں کریں گے؟
اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے۔ روز قیامت تکبر کرنے والوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جاہل اکھڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ ہمیں بڑا تکبر آتا ہے، کبھی حسن کے معاملے میں، کبھی اپنے علم کے معاملے میں، کبھی اپنے گھر کے بارے میں، کبھی اپنے مال کے بارے میں، کبھی اپنی اولاد کے بارے میں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جہنمی لوگوں کی خاصیتیں ہیں۔ سوچئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خاصیتیں ہمارے اندر تو کہیں پروان تو نہیں چڑھ رہی، کہیں ایسی جگہ پہ پروان چڑھ رہی ہوں جس کی ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ انسان کے اندر تکبر کہاں آتا ہے؟ تب آتا ہے تکبر انسان کے اندر جب انسان کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو وہ اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، خود کو درست سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر حکمران آج کہاں ہیں؟ آج وہ تکبر کرنے والے کہاں پر ہیں؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رکھتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا۔ ایک شخص بولا ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو اور کپڑے اچھے ہوں، اوروں سے تو کیا یہ بھی غرور اور گھمنڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو دوست رکھتا ہے، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور غرور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق کرے، یعنی اپنی بات کو ہمیشہ ترجیح دے اور دوسرے کی بات کو ہمیشہ اگنور کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو تم دونوں بافراغت کھاؤ، لیکن ایک درخت کا حکم دے دیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ان کی آزمائش تھی، اللہ نے ان سے بھی آزمائش لینی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس لباس نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس پہنایا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کو نہ مانا تو وہ بھول گئے، بھلا دیا گیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہے، انسان کا لفظ نسی سے نکلا ہے۔ نسی کیا؟ نسیان، بھول جانا، بھولنے والا، انسان بھولنے والا ہے۔